آپ اس بارے میں خاموش تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے روایت کیا ان سے کسی شخص نے اس کے بارے میں پوچھا جس نے عمرہ کے لیے طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان طواف نہ کیا، یعنی صفا مروہ کی سعی نہیں کی، بس خانہ کعبہ کا طواف کیا، تو کیا وہ اس کے بعد حلال ہو جائے گا؟ حلال ہونے سے مراد احرام کی پابندیوں سے نکل جائے گا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تشریف لائے تھے تو آپ نے 7 مرتبہ کعبہ کا طواف کیا تھا، یعنی 7 بار چکر لگائے تھے تو ایک طواف ہوا تھا۔ پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ یہ سنت ہے، جب بھی آپ طواف کریں، یعنی ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، آپ نے وہ طواف مکمل کر لیا تو پھر مقام ابراہیم کی سیٹ میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی جائیں گی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، تو پھر اس کو سیدھ میں رکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ بھی سیدھ میں ہوتا ہے، مقام ابراہیم بھی، تو اس کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز، یہ پہلے 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائے جائیں گے، پھر مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے جائیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان سعی میں بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا چکر حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، حجر اسود پہ واپس پہنچے تو 1 چکر ہو جاتا ہے، اس طرح آپ 7 چکر لگائیں گے۔ لیکن صفا مروہ میں، صفا سے مروہ پہ آپ گئے ہیں تو 1 چکر ہو گیا، مروہ سے صفا پہ آئے ہیں 2 چکر ہو گئے، ٹھیک ہے، واپس وہاں پہنچ کے 1 چکر نہیں ہوگا، جیسا کہ خانہ کعبہ کا تو یہی تھا نا کہ تو آپ پورا حجر اسود پہ واپس پہنچیں گے اس کی سیدھ میں تو 1 چکر ہوگا، لیکن صفا مروہ پہ یہ نہیں ہے۔ صفا مروہ پہ، صفا سے مروہ پہ گئے 1 چکر، مروہ سے صفا پہ 2 چکر، تو یہ یعنی 7 چکر وہاں لگانے کے بعد پھر آپ حلال ہوتے ہیں، پھر آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد بلکہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈائیں یا کٹائیں گے، اور خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے سر کے بالوں میں سے یعنی کاٹیں گی۔ تو پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ نبی پاک کا عمرہ تھا، آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کی تھی، طواف بھی کیا تھا، مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھے تھے، اور پھر فرمانے لگے کہ یہ تمہارے لیے قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے، یعنی انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عمرہ کا